آقا کیا ہم عبادت کھلے عام نہ کریں؟ یہ ہم چھپ چھپ کے عبادتیں کر رہے ہیں۔ جب چھپنے کا ٹائم تھا اس وقت کا ایمان دیکھو تو وہ کہتے ہیں ہم چھپ کے عبادت نہ کریں، سب کے سامنے عبادت نہ کریں، اور اب چھپنے کا معاملہ تھے تو ہم چھپ کی بھی عبادت نہیں کریں۔ یہ ہماری عبادت کا حال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب اتنا کہا سرکار غلاموں کو لے کے خانہ کعبہ کے وادی میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر عبادت کر رہے ہیں، سرکار کی حکم سے خطبہ دیا ہے، کفار مشرکین ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا ابوبکر صدیق کو کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ لوگ ان کے چاہنے والے گھر لے کر آئے، جسم لہو لہان ہے، حالت یہ ہے کہ بے ہوشی طاری ہے، نہ کچھ دن سے کچھ وقت سے کھائے پیے ہیں۔ بے ہوشی کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بے تحاشا خون جسم سے جاتی آپ کی والدہ محترمہ فرماتی جب آپ کو ہوش آیا کچھ کھانے کے لیے لے کے آئے۔ میرے ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ بتا میرا محبوب کیسا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ نام پتا تو نہیں ہے کہ محبوب کیسا ہے، لیکن فرماتے کہ جب تک میں اپنے محبوب کو دیکھ نہ لوں نا تو پھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ام لیلا کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کیا ہو کہ سرکار کے بارے میں کا کوئی پتہ نہیں، سرکار کے بارے میں کسی اور جگہ کا نام لیا تھے، وہاں پہ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جسم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اپنی والدہ ام لیلا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے۔ دیکھا سرکار صحیح سلامت ہے، اتنا کہنا تھا لا حضرت فرماتی ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ آج ابوبکر صدیق کو کچھ ہوا نہیں، جو ہی محبوب کو دیکھ لیا لگتا ہے پوری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ محبت ہوا کرتی ہے، یہ الفت ہوا کرتی ہے۔ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے کتنی الفت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی نبی سے الفت ہے کہ جہاں جا رہے ہیں سرکار کے ساتھ رہے، حجر میں ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے، سفر میں ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے۔ کوئی ایسا جنگ نہیں جس میں ابوبکر صدیق مصطفیٰ کی سائے نہ رہے ہو۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، اللہ کبھی آگے چل رہے، کبھی بائیں چل رہے، کبھی دائیں چل رہے۔ کسی نے پوچھا تھا ابوبکر یہ آگے پیچھے مصطفیٰ کے آگے چل پیچھے سب چلنے کا تو معاملات سمجھ میں آتا ہے، آگے چلنے کا معاملات سمجھ میں نہیں آتا، آگے کیوں چل رہے ہو؟ اللہ تو محبت عشق نے جواب دیا ہے۔ ابوبکر صدیق گویا جواب دے رہے ہیں مصطفیٰ کے آگے اس لیے چل رہا ہوں کہ کوئی دشمن کا اگر تیر لگے گا تو پہلے ابوبکر کے سینے پہ آ کر لگے، دائیں اس لیے چل رہا ہوں کہ کوئی اگر دائیں طرف سے وار کرے تو ابوبکر صدیق کو آ کر لگے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا غار ثور میں سانپ نے ڈنک مارا ہے، ابوبکر صدیق کے ذرا سی بھی پاؤں میں یعنی آپ کی استقامت اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ذرا سی بھی آپ کے ایمان اور نبی سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا محبت ہے مصطفیٰ سے۔ آج ہم کو ان کے جھلک، ان کے قدموں کا ایک دھول بھی مل جائے، قدموں کا ذرہ بھی مل جائے گا تو ہمارے مقدر کی معراج ہو جائے۔ مصطفیٰ سے محبت جب جا رہے ہیں غار ثور سے نکل کر راتوں رات مکے سے مدینہ جا رہے ہیں نا، تو سرکار جب یعنی مدینے کے قریب میں پہنچے تو ابوبکر صدیق پر کچھ دور میں ہے، تو دور میں رہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آقا میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابوبکر تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ولایت کا تاجدار ضرور ہے مگر نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میرے سرکار نے فرمایا ابوبکر بیٹھ جاؤ، میں تیرے کاندھے پر سوار ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کاندھے پر سوار ہے، اور جب کوئی کاندھے پر سوار ہوتا ہے تو اس کا ایک پیر ادھر ہوتا ہے، ایک پیر ادھر ہوتا ہے، ایک پیر دائیں طرف ایک پیر بائیں طرف۔ جب مدینے کے قریب پہنچے نا تو ابوبکر صدیق کبھی دائیں قدم کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی بائیں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اب میرے سرکار نے فرمایا کہ ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے آقا اپنے مقدر کی معراج کر رہا ہوں۔ آپ کی معراج تو یہ تھی آقا کہ آپ خدا تک پہنچے، میری معراج یہ ہے کہ میں آپ کے قدم تک پہنچ گیا، میری معراج یہ ہے کہ میں آپ کے قدم تک پہنچا۔ اور ابوبکر صدیق بوسہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ مدینے والے ہیں، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کہیں یہ نہ سوچ لے کہ آقا ابوبکر کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، بوسہ اس لیے دے رہا تھا کہ پتہ چل جائے کہ غلام آقا کو لے کر آ رہا ہے، غلام اپنے آقا کو لے کر آ رہا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرے سرکار نے کیا شان بیان کی۔ ابوبکر صدیق